بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل وقت سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دلجوئی کے لیے کہہ دیتے کہ تیری عبادت، تیری نمازوں، تیرے روزوں، تیری ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا، بلکہ اس قدر عبادت و عزت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری عبادت بیکار گئی۔ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیرات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم داخل مت کرنا، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، جہاں اس کو جہنم کی ایک تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک دم جو اسے جہنم کی تشویش محسوس ہوئی تو بلبلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع ہو دیا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا۔ اسے اسنا میں ایک ہاتھ نمود رہا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑا کہ اسے اللہ عبادت، مجھے اب پانی پلانا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تو مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو، میرے 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں، اور اپنی عبادت دیکھ کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت کے فرشتوں نے کہا کہ واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں تیرے لیے نار کا جو درخت لگایا تھا اور تو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے تھے، اس کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس دھتا عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے، تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے تو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا، اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک جان نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، اسی کے عمل سے نہیں۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال کی عبادت کرے اور برس ایک کٹورا پانی پی لے۔ اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے۔